अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस लाइव सेशन के अंदर आज जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो आज 22 मार्च है और आज दिन है मंगल का। इस लाइव सेशन के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। नवाज शरीफ सादिक और अमीन बन चुके हैं और इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब गद्दार बन चुके हैं। यानी आज के दिन, आज 22 मार्च के दिन नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन हैं, नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं और इमरान अहमद खान नियाजी गद्दार भी है, फौज का दुश्मन भी है। इस मौजू पर हमने बात करनी है कि हकीकत क्या है, किस तरह से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी किस तरह से इस सारे मामले के अंदर कंफ्यूज हैं। ख़ास तौर पे मैं और आप या मेरे जैसे जवान, बड़ों का ज़ाहिर बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, उनको सारी सियासत का पता है, लेकिन मैं और मेरे जैसे जवान इस वक्त बेहद कंफ्यूज हैं कि हमें चंद माह पहले बताया जाता है कि नवाज शरीफ गद्दार है, हमें चंद माह पहले बताया जाता है कि सिसिलियन माफिया है, चंद साल पहले हमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो गॉड फादर है और सबको खरीद लेता है, जजों को खरीद लेता है, अदालतों को खरीद लेता है, करप्शन करता है। और बताया जाता है कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो प्रॉपर्टियां निकल भी आती हैं। और उसके चंद साल बाद फिर बयानात ऐसे आते हैं कि देखें नवाज शरीफ साहब वो मुहिब्बे वतन हैं, उन्होंने 1 रुपये की भी करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ तो फौज से मोहब्बत करने वाला इंसान है। आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ये कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ तो हमेशा मेरा ताबेदार था, नवाज शरीफ ने कभी बदतमीज़ी नहीं की, नवाज शरीफ ने कभी घटिया सियासत नहीं की, नवाज शरीफ से वालेकुम सलाम, जो भी मैंने बात कही नवाज शरीफ ने वो बात मानी। जबकि इमरान खान नियाजी वो फौज के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। यानी मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बात कर रहा था कि मेरे जैसे जवान, नौजवान किधर जाएं, क्या कौन से नैरेटिव के साथ चलें, क्या सोचें, मतलब क्या हमने क्या कहना है, मुझे आपको क्या बताना है। अभी मुझे ये आपको बताना है कि नवाज शरीफ सिसिलियन माफिया है, मुझे ये आपको बताना है कि नवाज शरीफ गॉड फादर है, मुझे आपको ये बताना है कि नवाज शरीफ ने एमन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट बनाए, मुझे ये आपको बताना है कि नवाज शरीफ ने जो है वो खरबों रुपए की करप्शन की, मुझे ये बताना है कि नवाज शरीफ जो है वो बहुत शुक्रिया, मुझे ये आपको बताना है कि नवाज शरीफ जो है उसने पाकिस्तान का दिवालिया निकाला, पाकिस्तान की इज्जत बेची। मुझे आपको ये बताना है कि नवाज शरीफ जब ओबामा के सामने बैठा हुआ था तो पसीने आ रहे थे, इस तरह पर्चियां गुम हो चुकी थी। मुझे ये आपको बताना है कि नवाज शरीफ एक टिपिकल सियासतदान था जिसने पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क, पाकिस्तान जैसा एक बड़ा मुल्क, उसकी इज्जत के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं थी और हमेशा उसने गठ जोड़ किया, फौज को गालियां दी, सरेआम गालियां दी। या मुझे आपको थोड़ी देर के बाद यह बताना है कि नहीं सॉरी गलती हो गई थी, सिसिलियन माफिया भी नहीं है, गॉड फादर भी नहीं है, चोर भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है, बल्कि वो तो सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ तो सादिक और अमीन है, नवाज शरीफ ने तो कोई करप्शन नहीं की, नवाज शरीफ ने तो एक दिन भी मुल्क को नहीं लूटा, चूना नहीं लगाया, फौज को बिल्कुल गालियां नहीं दी। असल में तो गद्दार इमरान खान है, असल में तो घटिया सियासत इमरान खान कर रहा है, फौज के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। इसका बैकग्राउंड जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब, आज ना शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया है। उस बयान के अंदर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि नवाज शरीफ जो है मैं उनकी इज्जत करता हूं और नवाज शरीफ जो है वो बहुत ही शरीफ थे और उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आर्मी चीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुझे इज्जत दी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये आर्मी चीफ के अल्फाज हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इमरान खान ने फौज के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल की। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल की, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने हमेशा आर्मी चीफ को इज्जत दी
اور آرمی چیف انہیں پسند کرتی ہیں, آرمی چیف نے انہیں عزت دی. پھر آج ایک برطانیہ سے بڑا بریک تھرو ملا مسلم لیگ نواز کو, کیونکہ اب وہ صاف ہو رہے ہیں نا, اب صادق اور امین بننے کا وقت آ گیا ہے نا. اب جی وہ کاوے موسوی شاید ان کا نام ہے, براڈ شیٹ کے جو ہیڈ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غلطی پہ تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے ظلم ہو گیا اور نواز شریف اصل میں ایماندار تھا. مجھ سے تو غلطی ہو گئی, میں نے نواز شریف, اور میں نے 20 سال تحقیق کی, مجھے نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی نہیں ملا, یعنی ایک ٹکے کی, ایک دھیلے کی بھی نواز شریف نے کرپشن نہیں کی. اور یہاں سے کیا بیانات آئے کہ فوج یہ کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ فوج کی عزت کرتا ہے اور فوج نواز شریف کی عزت کرتی ہے. اور آرمی چیف قمر باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی فوج کے حوالے سے کام کہے فوری طور پہ کر دیے گئے نواز شریف صاحب کی جانب سے, لہٰذا نواز شریف جو ہیں وہ فوج کی عزت کرتے ہیں. کچھ خبریں, کچھ بیانات, کچھ ثبوت آپ خود ویریفائی کر لیجئے گا. ظاہر اس لائیو سیشن کے اندر میں آپ کے سامنے ثبوت نہیں رکھ سکتا, میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. اس کے اندر رائٹرز دنیا کی ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے, اس کے اندر جناب 7:26 پر ایک آرٹیکل چھپا 17 اکتوبر 2020 میں. نواز شریف اکیوزز پاکستانز آرمی چیف آف ٹاپلنگ ہز گورنمنٹ, کہ نواز شریف نے پاکستان کی آرمی پر الزامات لگائے کہ انہوں نے میری فوج گرائی. نواز شریف نے فوج کو گالیاں دی. فارمر پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف آن سیٹرڈے اکیوزڈ دا کنٹریز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آف ٹاپلنگ ہز گورنمنٹ, pressuring the judiciary and installing the current government of Prime Minister Imran Khan in the 2018 election. رائٹرز یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے ایک تقریر کی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ قمر باجوہ اور DGISI چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے میری حکومت گرائی ہے, میری حکومت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور جوڈیشری کو پریشرائز کیا گیا ہے. سپریم کورٹ سے میرے خلاف جو ہیں وہ جو بیانات دلوائے ہیں, مجھے سزا دلوائی ہے, مجھے نائل کروایا گیا ہے, اور جو ہے موجودہ جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی اس کو انسٹال کیا گیا, یعنی ایک پپٹ گورنمنٹ لائی گئی ہے. یہ نواز شریف صاحب فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ORF آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن, اس کے اندر 17 اکتوبر 2020 کی خبر, نواز شریف کراسز پاکستان آرمیز لائن آف کنٹرول, کہ پاکستان آرمی کی ساری جو ریڈ لائنز تھی نا وہ نواز شریف نے کراس کر دی, اور نواز شریف نے جی فوج کو گالیاں دی اور کہا کہ فیض حمید رسپانسبل ہیں اس سارے ملک کو, اس ملک اس وقت جو تباہی کی طرف جا رہا ہے نا اس کا ذمہ دار ہیں قمر باجوہ. ہی نیمڈ دا آرمی چیف Qamar Bajwa and ISI Chief Lieutenant General Faiz Hameed and held them responsible for all the ills of the country. کے ملک کے اندر جتنی بھی برائی ہے, ملک کے اندر جتنا بھی فساد ہے, ملک کے اندر جتنی بھی بربادی ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار نواز شریف صاحب نے ٹھہرایا آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کو اور DGISI اس وقت کے فیض حمید صاحب کو. تو یہ ہیں جن کے بارے میں آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کہتے ہیں. یہ میں آرمی چیف نے کہا ہے یا نہیں کہا, شہباز شریف نے پورے اعتماد سے یہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ نواز شریف ایماندار بندہ ہے, نواز شریف اچھا بندہ ہے, نواز شریف میری عزت کرتا ہے, نواز شریف فوج کے خلاف نہیں تھا, نواز شریف نے جو بھی فوج کے لیے کیا اچھا کیا, لیکن عمران خان جو ہے وہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے فوج کے خلاف. اب ذرا یہاں پہ رکتے ہیں. ہمارے ظاہر سینئر ہیں, بہت بڑا نام ہے حامد میر صاحب. حامد میر کیپٹل ٹاک سے جیو پر شو کرتے ہیں, اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں کہ پچھلے 6-7 ماہ سے وہ نقشے سے غائب تھے. کیوں غائب تھے؟ اسد طور آج نیوز کے اندر پروڈیوسر ہے ثنا بچہ صاحبہ کا, اس کو مار پڑ گئی, الزام لگا ISI پر کہ ISI نے مارا ہے. اب اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر ایک احتجاج ہوا, اس احتجاج کے اندر بھاگے گئے اس وقت حامد میر صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نامعلوم نہیں ہو, تم جو مارنے والے ہو نا,
हमें मालूम है, हमें यह भी पता है कि आपने असद तूर को क्यों मारा है। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स का भी जवाब दूंगा और आप सब लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस वक्त बर्दाश्त कर लें। तो असद तूर जो कि आज न्यूज़ के अंदर और व्लॉगर भी है, वीडियोस भी करते हैं, कुछ चंद हज़ार उनके फॉलोवर हैं, तो मार पड़ी तो अहमद मीर इंतहाई गुस्से में, उन्होंने कहा हमें पता है क्यों असद तूर को मारा गया है। असद तूर ने आपकी बेटी को छेड़ा है, आपकी बेटियों के साथ पकड़ा गया है, इसलिए मार पड़ती है। और हमें बाप का तो नहीं पता, लेकिन हमें माँ का पता है, माँ का पता है। माँ है जनरल रानी। उन्होंने कहा जनरल रानी का तो आपको पता होगा, और हमें और भी जनरल रानियों का पता है। जनरल रानियों, वो कहते हैं कि हमसे कोई ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने खुलकर मतलब कहा कि हम जानते हैं तुम नाम मालूम नहीं हो, तुम जो समझते हो ना कि नाम मालूम हो, तुम सबको मालूम हो। अहमद मीर खुलकर गालियां टका के, और फिर इंडिया के अंदर जाके आर्टिकल लिखे और इंटरनेशनल मीडिया पे बताया कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह फौज क्या करती है, सारा मामला कंट्रोल करती है। अच्छा, आजकल वो भी सादिक और अमीन है, आजकल वो भी जियो पर शो कर रहे हैं और माफ़ी मिल चुकी है। और आजकल ये नवाज शरीफ जो फौज को कल तक गालियां देते रहे हैं, सरेआम देते रहे हैं। इवन ये कल की बात है जिस तरह से नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने ये जो साबिक DGISPR थे आसम बाजवा साहब की क्या इन्होंने क्लास ली। आसम बाजवा साहब को पापा जोन्स और क्या मतलब पापा जोन्स और पूरे ट्रेंड चलाए गए। कमर बाजवा साहब को DGISI के तो नाम ले लेकर, फैज हमीद साहब को तो नाम ले लेकर गालियां दी गई और सरेआम गालियां दी गई। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी मुनासिब सी जुबान इस्तेमाल करना, कि जुबानी बात करना, नहीं, नाम ले लेकर। और ये फजलुर रहमान जाली मौलवी, उसने भी टका के तुम्हारे नाम भी लिए जाएंगे और तुम और उन्होंने फजलुर रहमान ने तो यहां तक कहा कि ये जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ना, ये एक्चुअल में दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी तो फौज ने बनाई हुई है। इसलिए बनाई हुई है ताकि इनको मौका मिल सके फौज रखने का किसी भी जगह पे, और इनको फंड्स मिलते रहे और सारे मामलात। तो इस पर बात खुलकर की फजलुर रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने खुलकर इस सारे मामले पे। मरियम नवाज तो किसी मामले में पीछे ही नहीं रही, और फजलुर रहमान साहब, यानी ये सारे लोग जिन्होंने इंतहा की फौज को गालियां देने की। आज फौज का सरबराह मुबैना तौर पे, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि फौज के सरबराह ने मुझे बताया है कि नवाज शरीफ की मैं इज्जत करता हूं, नवाज शरीफ फौज की इज्जत करते थे, नवाज शरीफ फौज के साथ बड़े लॉयल थे, फौज के लिए उन्होंने काम किए हैं, जबकि इमरान खान ने फौज के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की है। और इंडियन मीडिया ये कहता है कि इमरान खान का OIC के इजलास के बाद तख्ता उलट दिया जाएगा, और इस वक्त बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि OIC के इजलास का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, तख्ता उलट दिया जाएगा, इमरान खान साहब को फारिग कर दिया जाएगा। और इंडियन मीडिया ये भी आज रिपोर्ट कर रहा था कि 4 जनरल्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है DHQ के अंदर, और उन्होंने ये तय किया है कि इमरान खान को घर भेजा जाएगा। अच्छा जी, कुछ और चीज़ें। हिंदुस्तान के अंदर जाके नवाज शरीफ वहां पे खड़ा हुआ, कहता है कि मुझे अफसोस है कि हमारी फौज ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। ये नवाज शरीफ हिंदुस्तान के अंदर जाके कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि कारगिल जंग के अंदर हमारी फौज ने, यानी पाक फौज ने, वो फौज जो कह रही है कि नवाज शरीफ फौज की बड़ी इज्जत करते थे, यानी ये इज्जत है, मुझे अफसोस है कि हमारी फौज ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ पाकिस्तानी फौज को मुजरम करार देकर इंडिया से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा मुझे अफसोस है कि आपके साथ ज्यादती की हमारी फौज ने, आपकी पीठ में छुरा घोंपा कारगिल वार के अंदर, कि जब फौजें हटानी थी उस वक्त फौजें नहीं हटाई गई, फौजें जब हट गई थोड़ी सी तो हमारे जो पीछे से ना कमर के अंदर छुरा घोंपा, पीठ में छुरा घोंपा हमारी फौज ने। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। जनरल बाजवा, फैज तुम जिम्मेदार हो, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। जी मैं आपको लाइव लेता हूं, थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको लाइव लेता हूं, जनरल बाजवा, जनरल फैज तुम जिम्मेदार हो, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे, यह कहा गया। जनरल बाजवा अब तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, यह नवाज शरीफ कह रहा है कि जनरल बाजवा अब तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे।
یعنی ایک بندہ آپ میں سے اٹھ کے آتا ہے, مجھے یہاں سے پکڑتا ہے ایسے اور کہتا ہے چل سائڈ تے ہو, مطلب یہ میری عزت بھی ہے. ایک بندہ میڈیا کے سامنے لائیو چل رہا ہو, اور اس طرح سے لائیو چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی تقریر, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ ہم تمہیں گریبان سے پکڑیں گے, فیض حمید ہم تجھے گریبان سے پکڑیں گے, تم ہو ذمہ دار, اب ہم تم سے بدلے لیں گے. تو یہ فوج کی عزت ہو رہی ہے جو سر عام اور ہندوستان کے اندر جا کے کہے, اور یہ ملک کی عزت ہو رہی ہے کہ مودی کو کہے کہ سدھا گھر ہی آ جا, ویزے دی بھی کوئی لوڑ نہیں, کوئی سفارتی آداب کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آؤ میری نواسی کی شادی میں بنا ریاست کو بتائے کچھ بھی کیے بغیر. تو اس طرح فوج کی عزت ہوتی ہے. یعنی اس وقت جتنے گالیاں دینے والے تھے وہ آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں اداروں کے. تو یہ پھر کیا پیغام جائے گا کہ وہ لوگ جو ادارے کی عزت کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو ادارے کو یرغمال بناتے ہیں, نام لے کے گالیاں دیتے ہیں, وہ ادارے کے لیے قابل قبول ہے. ابھی میرے پاس اور بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے. نواز شریف کہتے ہیں, نواز شریف اکیوزز, یہ 12 مارچ 2021 کی ہے. نواز شریف اکیوزز پاکستان آرمی آف تھریٹنگ ڈاٹر مریم نواز. اچھا جی, کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ میری بیٹی جو مریم نواز ہے نا اس کو دھمکیاں دے رہی ہے. اور یہ ہندوستانی میڈیا ہے, اس کے اندر وائی ہیز نواز شریف ٹیکن سٹینس اگینسٹ پاکستان آرمی. یہ ویون کہہ رہا ہے, یہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اپنی فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ پاکستان آرمی پاک آرمی جوڈیشری, اچھا اگینسٹ نواز شریف کے جوڈیشری اور پاک آرمی نے جو ہے یہ نیوز 18 ہے انڈیا کا, وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مل کے میرا بوریا بستر جو ہے وہ گول کیا. یہ ایک اور ہے, دا نیوز کی خبر ہے, دا نیوز پاکستانی, یہ 17 اکتوبر 2020 کی ہے. نواز شریف اٹیکڈ پاکستان آرمی. اچھا, یہ دیکھیں ذرا صورتحال کہ کتنا پورا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ فوج کو گالیاں دے رہا ہے. لیکن اب چونکہ ڈیل ہو چکی ہے تو اب جو ہے وہ جو ہے اب شریف جو ہیں وہ ایماندار ہو گئے ہیں. ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں, شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے, قمر باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ نواز شریف کی میں عزت کرتا ہوں, نواز شریف بہت اچھا بندہ ہے, نواز شریف میری عزت کرتا ہے, نواز شریف میرے خلاف نہیں تھا, میں نے جو بھی آرمی کی بہتری کے لیے کام کہے نواز شریف نے وہ کام کیے, اور نواز شریف کو واپس لانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ نواز شریف کا جو برطانیہ کے اندر تحقیقات چل رہی تھی, براڈ شیٹ اور وہ جو معاملہ تھا, اس کا سربراہ بھی کہتا ہے کہ نہیں جی نواز شریف پر جھوٹے الزامات تھے. یعنی اب نواز شریف کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے فوج کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی. تو یعنی اب وہ جو گاڈ فادر اور سسیلین مافیا تھے وہ نیک اچھے پرہیزگار بن رہے ہیں, اور وہ جس نے ملک کی بات کی, پاکستان کی بات کی, پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, دنیا کے ہر محاذ پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا, آج OIC کے اجلاس کے اندر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا, وہ جو ہے وہ غدار بن چکا ہے. تو مجھے نہیں پتا پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, اچانک ایک شخصیت غدار ہو جاتی ہے, اچانک ایک شخصیت صادق اور امین ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. لیکن آج جن کو دوبارہ لایا جا رہا ہے, ان لوگوں نے دوبارہ جب گالیاں دینی ہے نا, پھر ادارے کا دفاع کون کرے گا؟ کہ ادارے کا سربراہ اگر کہہ رہا ہے شہباز شریف کے بقول کہ نواز شریف جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے, اور سارے کرپشن کے کیس بند کیے جا رہے ہیں, اور دوبارہ اب اگلے 6 ماہ کے اندر ان کو صادق اور امین کیا جائے گا, دھویا جائے گا, صاف کیا جائے گا, اور پھر ہم پہ ان کو مسلط کر دیا جائے گا. دیکھیں سادہ سی بات, اور اس کے بعد میں آپ کو لائیو جو میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہے ان کو لوں گا. سادہ سی ایک بات ہے, دیکھیں دنیا میں آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب انسانوں کے لیے جو سب سے پیار اور محبت کرنے والا رشتہ ہے نا, دنیاوی رشتہ وہ ہوتا ہے ماں کا. دنیا کے اندر ساری باتوں کو, سیاسی باتوں کو چھوڑ دیں, سیاسی باتوں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ملک کے اندر, ظاہر ہے یہ میری تو ابھی ہمارا تو اتنا تجربہ ہی نہیں, نہ میرا اتنا تجربہ ہے, لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شروع سے کیا ہوتا ہوا آیا ہے کہ بس کبھی ایک کو لے آؤ, کبھی دوسرے کو لے آؤ, کبھی تیسرے کو لے آؤ, ایک پپٹ گورنمنٹ بنا دو.
تو پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاؤ. تو یہ تو اس ملک کے اندر تاریخ ہے, ہوتا ہوا آیا ہے. لیکن میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے معزز رشتہ ہوتا ہے ماں کا رشتہ, سب سے محبت والا رشتہ, سب سے خالص پیار, بغیر کسی لالچ کے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کاش ایسا ہو, کاش ایسا ہو کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں, فرض جس کو بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا, فرض نماز جو ہر صورت پڑھنی ہوتی ہے. میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں, میں نیت کروں میں الحمدللہ کی تلاوت کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. میری ماں, کاش میری ماں مجھے آواز دے, میری ماں مجھے آواز دے کہ اے محمد, میں محمد فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور میں کھڑا ہوا ہوں, میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہوں. تو یہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نمازیں بعد میں ہیں, ماں کا مقام پہلے ہے. وہ ماں جب نواز شریف صاحب کی فوت ہو جاتی ہے, وہ ماں جو پیسوں سے ساری چیزوں سے آگے ہے, ماں, تو اس ماں کو ایک کوریئر کے اندر بند کیا جاتا ہے, TCS پاکستان کروائی جاتی ہے اور جنازہ بھی ادا نہیں ہوتا. کلثوم نواز فوت ہو جاتی ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, بیمار ہوتی ہیں, فوت ہو جاتی ہیں. حسین نواز, حسن نواز UK کے اندر ہوتے ہیں, اربوں خربوں کے مالک, اپنی ماں کے جنازے کے اندر دونوں شرکت نہیں کرتے. نواز نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا, قبر کے اندر نہیں اتارا زندہ ہوتے ہوئے. حسین اور حسن نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. مجھے یہ بات بتائیے, جو لوگ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے, جو اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے یا جنہوں نے نہیں دی, وہ آپ کو, مجھے, وطن کو, ملک کو, فوج کو کیا عزت دیتے ہوں گے؟ وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, کہ اپنا تو بن اگر غیر کا نہیں بھی بننا. تو مختصر یہ کہ جو لوگ اپنی ماں کے نہیں بنے, نہ اولاد بنی نہ باپ بنا, وہ ملک, یعنی عجیب بات ہے نا کہ آپ نے لانا ہے, آپ نے لانا ہے ان کو, چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے, لائیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کریں, آپ کی لڑائی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس لڑائیوں میں نہیں پڑنا, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے, ہماری نہیں اتنی اوقات. آپ نے لانا ہے, لائیں, جس کو لانا ہے لائیں, خود آنا ہے خود آ جائیں, کھل کے آ جائیں, خود آ جائیں. ہمیں کیا, ہمارا مسئلہ تو روٹی ہے نا, ہمیں کیا مطلب, ظاہر ہے ہم نے تو پچھلے ہماری نسلوں نے, ان کی نسلوں نے نسلیں گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے. ہمارے نصیب میں تو غلامی ہے نا ہندوستان کی, جتنے بھی ہندوستانی ہیں. تو جس کو لائیں خود آ جائیں, نواز کو لائیں. لیکن یہ ظلم مت کریں کہ کل تک جو سسیلین مافیا تھا اور گاڈ فادر تھا, غدار تھا, فوج کو گالیاں دیتا تھا, آج کہا جائے نہیں جی وہ محب وطن اور بڑا وہ نیک اور پاک صاف اچھا دوست, جو کہے کہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اور ایک ایسا بندہ جیسا بھی ہے, مجھے نہیں پتا اندر سے جیسا بھی ہو, اس کی نیت کا مجھے نہیں پتا, اور ظاہر ہے آپ اوپر سے نیت کا حوال تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک ایسا بندہ, اور ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 8 مارچ کو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, انتہائی پر اعتماد تھے اور انتہائی انٹلیکچوئل اور پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں خان صاحب, اور عام میڈیا پر اس طرح کے یا سپیچ کرتے ہوئے شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ جذباتی, اصل میں وہ بہت عقل مند انسان ہے. اچھا, تو لیکن آج بھی انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑا. انہوں نے کہا یار 1.5 ارب کیا کر رہی ہو, 1.5 ارب مسلمان ہو, 57 ملک ہیں, آپ لوگوں نے اپنا کیا مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے, ہم نے فلسطینیوں کو مایوس کیا ہے, ہم اتنی بڑی طاقت ہیں. اور اس بندے نے, آج میں حیران ہوں, میری آپ سب سے گزارش ہوگی, آج جو عمران خان نے تقریر کی ہے نا OIC کے اندر انگریزی زبان کے اندر, اب یہاں پہ نواز ہوتا پھر شرمندہ کرتا,
پھر شرمندہ کرتا، پرچیاں پڑھتا اور پتہ نہیں کیا کرتا. اس بندے نے جناب 20 منٹ، 35 منٹ کی تقریر ہے، 20 منٹ اس نے اللہ کے نبی کی تعریف بیان کی ہے، 20 منٹ اس نے توحید اور رسالت بیان کی ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام ہے کیا اور اللہ کے نبی کی کیا شان ہے، کیا ان کی تعلیمات ہیں. 20 منٹ جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. تو خدارا اس کو یہ مت کہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہے یا وہ فوج کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. آپ بدلیں سسٹم، آپ بدلنا چاہتے ہیں سسٹم بدلیں. مطلب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری تو نہیں اتنے وسائل، اتنی اوقات نہیں ہے، نہ ہم کسی کے خلاف جا سکتے، نہ ہم کسی سے ٹکر لے سکتے، نہ ہمیں ٹکر لینی چاہیے. ہمارا مسئلہ تو روٹی ہے نا. عام لوگ سڑکوں پہ چلتے ہوئے، تو یہ صورتحال جناب اس وقت، جن لوگوں نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی. تو اب جو میرے ساتھ آنا چاہ رہے تھے، یہاں پہ کسی نے کامنٹ کیا تھا، میں ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو یہاں آپ پاکستانیوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، رجیم پاکستان کے اندر بدلا جا رہا ہے، وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، آپسی لڑائی ہے، اور دونوں میں سے ایک رہیں گے، یا عمران خان رہے گا یا باجوہ صاحب رہیں گے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں میرٹ کے خلاف نہیں جاؤں گا، اور تیسرا کام بھی ہو سکتا ہے کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں. ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ جا رہے ہیں، ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹکر لے چکے ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ بے شک عمران خان چلے جائیں، دوبارہ بھی نہ آئیں، لیکن تاریخ کے اندر عزت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر بظاہر جنگ ہار گئے تھے، اور ٹیپو سلطان بھی جنگ ہار گیا تھا، لیکن دونوں شخصیات زندہ ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس آرمی چیف کو ڈیل کی خبر پہنچ گئی. ظاہر ہے ساری خبریں عمران خان کو بھی نہیں پتا ہونا، تو اور کس کو خبر ہونی ہے. حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، آپ پرائم میڈیا کو ڈیوائس کرنے کے ملکی مفاد کو پروموٹ کریں، نہ کہ چوروں کو. دیکھیں، یہاں میڈیا میں ظاہر ہے پیسہ چلتا ہے، اور میڈیا وہ کرے گا جو اسے پیسہ کھلائے گا، کیونکہ پورے ملک کو حرام کی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. آپ کے ملکی مفاد برو لائیو لے میس، اچھا آپ لائیو اگر آنا چاہتی ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی یہ جوائن کی کلک ہوتا ہے، جوائن کا بٹن ہوتا ہے، مجھے تو اس کا زیادہ نہیں پتا، اس پہ ریکویسٹ کریں تو پھر میں آپ کو لیتا ہوں. حسین صدیق صاحب، بھائی ان چوروں کو پھانسی دے دو. کوئی نہیں دے سکتا پھانسی. کون ان کو دے گا؟ کون دے گا پھانسی؟ جس نے بندوں جو پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مروا چکی ہیں، اربوں خربوں کی کرپشن کر کے ملک لوٹ چکے ہیں، تو لوٹ رہے ہیں، مسلسل لوٹ رہے ہیں. پھانسی آپ کو ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے. جیلیں ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں، مطلب پھانسی دیں یا کیا مذاق ہے؟ جیلیں تھانے ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے تھوڑی ہیں. ان کے لیے جیلیں بھی 5 سٹار ہوٹل ہوتی ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں کو، میرے جیسے بندے کو یا میڈل کلاسیوں کو ان جیلوں کے اندر ڈالا جائے، جن جیلوں کے اندر انہیں ڈالتے ہیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم کہیں کہ واہ 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 واہ، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اے سی لگا ہوا ہے، بل نہیں دینا پڑ رہا، اچھے سے اچھا بیڈ ہے، نیٹ فلیکس لگا ہوا ہے، LED لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ شرابیں آ رہی ہیں، اور جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، واش روم اتنے مزے کے شاید کسی 5 سٹار ہوٹل کے اندر بھی اس طرح کا ماحول نہ ہو. تو ہم تو ان جیلوں کے اندر چلے جائیں. یہ باقی یہ جو گھٹیا قانون اور سارا آئین اور کیا آپ کہتے ہیں، یہ ہسپتال اور گھٹیا جیلیں، تھانے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، یہ ہمارے لیے ہیں. ان کو جیل کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ آپ سوال ہی دیکھیں نا، مہینہ پہلے اگر آپ ان سب کی تصویریں دیکھیں، شہباز شریف اس طرح سے کمر پکڑی ہوئی تھی کہ میری کمر کا درد نکلا ہوا ہے. زرداری صاحب وہ ویل چیئر پر آتے تھے. آپ دوبارہ ریکویسٹ کریں اگر آپ کو لائیو نہیں ہو رہا تو. اچھا، تو یہ تو ہمارے لیے ہے نا بھائی صاحب. تو کچھ مزید بھی چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دوں، کیونکہ میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. اس کے بعد اجازت. بس جو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کون کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، لیکن اقتدار صاحب کو پیارا ہے.
इक़्तिदार पाकिस्तान के अंदर सबको प्यारा है। अयूब साहब को भी प्यारा था, याहिया साहब को भी प्यारा था, ज़िया साहब को भी प्यारा था, सारे थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए थे। मुशर्रफ साहब को भी प्यारा था, जरदारी को भी प्यारा था, नवाज शरीफ साहब को भी प्यारा था, और मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को प्यारा है या नहीं प्यारा, लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान का जो कैलिबर है ना, वो इन सीटों वाला नहीं है। वो बहुत ऊंचे लेवल का और लेवल का सोचते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हटा भी दिया गया तो। अच्छा जी, इस वक्त तेज़ी से खान साहब को लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जो तय हो गया उस पर अमल होगा। जरदारी ने खालिद मकबूल को ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो लिहाजा आप ये भी जान लें कि MQM भी और काफ लीग भी साथ छोड़ जाएगी। कितना टाइम हो गया? अच्छा, तो MQM और काफ लीग भी बहुत जल्द खान साहब को छोड़ने जा रही है। असल में जो आप इस वक्त जो थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ माहौल देख रहे हैं ना, कि आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है वो माहौल ठंडा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि जो OIC का इजलास गुजर जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मेरे ख्याल से 24 तक आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग काफ भी ऐलान कर देगी, और उसके बाद MQM भी ये ऐलान कर देगी कि खान साहब के साथ हम नहीं खड़े हुए, हम तो तब्दीली के लिए आए थे, अब तब्दीली नहीं आई, मुल्क के अंदर उसी तरह से करप्शन है, लिहाजा हम छोड़कर जा रहे हैं, और अब शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान जो हैं वो तब्दीली लाएंगे। बाकी तो मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आ सकी। तो खैर, इस सेशन के अंदर जो मेरा मेन मकसद ये था कि हवाओं का रुख बदल रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। और आज कल जो जेल के अंदर या जो मुजरिम था, जो सिसिलियन माफिया था, वो जो सिसिलियन माफिया था, अब वो ईमानदार सादिक और अमीन बनने जा रहा है। और कल जो सादिक और अमीन था, मुल्क की आला तरीन अदालत ने कहा था कि सादिक और अमीन है, आज वो मुल्क का दुश्मन बनने जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। क्योंकि जब भी आप जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे, इस्लाम के हक में बोलेंगे, मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, आप मारे जाएंगे, चाहे आप जुल्फकार अली भुट्टो हों, चाहे आप शाह फैसल हों। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।